بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب إليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ووتد بالصخور ميدان أرضي، ثم صلاة على النبي الكريم محمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا كما قال عز شانه في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کی اور جس سورہ مبارکہ کی میں مسلسل پہلی محرم سے اور اب تک آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اور ہم ایک ایسے سفر پہ ہیں جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کا ساتھ ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب آپ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خداوند عالم نے ان کی ہدایت کے لیے ہمارے لیے نہ جانے کتنے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، اس کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر لافانی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور اس آخری کڑی میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرنی ہے، چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عاشور ولیال عشر، یہ 10 وہ شب تھیں جو محرم کی، جس کو اللہ نے جس کے لیے قسم کھایا ہے، وہ قسم استعمال کیا گیا ہے۔ یہ عاشور کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ عاشور کہ جو معنویات پر، مادیات پر جو کرکولم بنایا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو عاشور جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سن 61 ہجری میں جنہوں نے کامیابی کی طرف ہمیں بلایا ہے، اس کی معیار کیا زانے گرامی؟ معیار یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی کو اور عاشور کو صرف اگر ہم تصورات مادیات سے دیکھیں کہ وہ مادی چیز تھی، ایک میٹیریلز تھا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن اگر ہم ایک اسپریچول لیول پہ اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو یہ تاریخ، یہ واقعہ آج تک یہ باقی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روحانیت پر مبنی ہے، یہ معنویت پر مبنی ہے، یہ انسانیت پر مبنی ہے، یہ فطرت پر مبنی ہے۔ یہ عاشور، یہ واقعہ عاشور، یہ صرف اگر مادیات سے تعلق ہوتا تو اس کا اثر یہ ہوتا، اگر اس میں میٹیریلز ہوتے تو یہ جس زمانے میں سن 61 ہجری میں واقع ہوا تھا، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن اس کے بعد اس اثر کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ چونکہ جو مادیات ہوتے ہیں، جو شے مادی ہوتی ہے، اس میں مکان اور زمان، جس میں ہر چیز محدود دائرے میں ہوتی ہے، جب وہ شے محدود دائرے میں ہوگی تو وہ اپنے اس حدود سے نکل نہیں سکتی۔ اگر آج تک عاشور ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے وجود میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاشور وہ عاشور نہیں ہے کہ جس کو مادہ پرست سمجھتے ہیں، بلکہ یہ عاشور معنوی پرست، جس کو خداوند عالم نے لوح محفوظ پہ قرار دیا ہے انسانوں کے خلق کرنے سے پہلے، اور بعد خلقت امام حسین ظاہری طور پہ اس دنیا میں، اور آج تک یہ ذکر فانی لا فانی باقی ہے اس دار فانی میں۔ یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزیزان گرامی، یہ واقع عاشور کوئی سانحہ نہیں تھا، بلکہ یہ عاشور ایک عبادت ہے، انسانیت کی ضرورت کے
جس شے کو ضرورت ہے اسے عاشور کہتے ہیں۔ عاشور اور امام حسین علیہ السلام اور قرآن، ہر ایک لمحے میں ابا عبداللہ علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، حدیثوں کی تلاوت فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ اس دنیا میں آئے کیوں، کہاں سے آئے، اس زندگی میں کیا کرنا ہے اور کہاں پلٹ کے جانا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا سلیقہ تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں جب نصوص کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب سی روایت، جس کو آپ نے تمام حضرات نے مصائب کے جملوں میں سنا ہوگا، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ عند الذبح وعند شہادت امام الحسین علیہ السلام، جب حضرت کو شہید کیا جا رہا تھا تو حضرت مسکرا رہے تھے۔ توجہ ایسا نہیں گرامی، حضرت مسکرا رہے تھے۔ آپ کے توجہات کا طالب ہوں زانے گرامی، یہاں پہ آپ مسکرا رہے تھے، جس پر وہ ظلم ڈھائے گئے جو آدم سے لے کر خاتم تک رہتی دنیا تک ایسے ظلم نہیں ڈھائے جا سکتے، جس نے صبح عاشور سے لے کر فجر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک نہ جانے کتنی مصیبتوں کو اپنے اوپر دیکھے، مصیبتوں کا پہاڑ، شاید پہاڑ بھی کہنا وہ عیب ثابت ہوگا، انسانی فکروں سے بالاتر وہ ظلم حضرت پر ہے، لیکن حضرت مسکرا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اب غور فرمائیے، اس لیے کہ یہ جو شہادت ہے حضرت کی علیہ السلام کی، یہ شہادت کی تاریخ اور اس کا ذکر صرف ایک لمحے کے لیے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کے لیے حیات ابدی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس زیر خنجر تمام مصیبتوں کے آخری کمال پہ ہے ابا عبداللہ علیہ السلام، اور حضرت مسکرا رہے ہیں۔ یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ اب غور فرمائیے، اس حوالے سے حدیث لوح بیان کیا جاتا ہے، جس کو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ امام حسین علیہ السلام قال سبحانہ تبارک و تعالی وجعلتہ حسینا خازنا وحیہ واکرمتہ بالشہادۃ وختمت لہ بالسعادہ۔ یہ فرماتے ہیں جناب جابر، حدیث لوح کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر امام کا اپنا ایک وظیفہ تھا، ان کی ایک ڈیوٹی تھی جو خداوند عالم نے ان پر عائد فرمائی تھی کہ آپ کو دنیا میں جانے کے بعد ان چیزوں کو انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی زندگی تھی، امام حسین کی۔ جناب جابر فرماتے ہیں یہاں کے اوپر کہ وجعلتہ حسینا، خداوند عالم حدیث لوح میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے حسین کو اپنی وحی و الہام کے لیے محافظ قرار دیا ہے۔ ایک دوسری شے، حسین مسکرا کیوں رہے تھے؟ اپنی اس عظیم ترین ظلم کے کمال پر حسین ہے، اور ظالم یہ سوچ رہا ہے کہ حسین کو ہم شکست دے چکے ہیں، وہاں حسین مسکرا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ کی تبسم الیہ، فرما رہے ہیں وختمت لہ بالسعادہ، اللہ نے ان کو شہادت عظمیٰ کے ذریعے سعید قرار دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وختمت لہ بالسعادہ، اور ان کا خاتمہ اور ان کا ظاہری طور پہ، اس لیے کہ زن گرامی وہ یہاں کے نہیں تھے، وہ یہاں کے نہیں تھے، ظاہری طور پہ جب حضرت کو اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے، وہ ختم تو لہو، عاقبت جو حضرت کی تھی وہ سعادت مندوں کی سعادت تھی، نیک بخت، خوش بخت، کامیاب و کامران ہو کر وہ اپنے اس لمحے میں امام حسین خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو اپنے وحی الہام کا محافظ قرار دیا ہے، ہم نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے عزت و شرف عطا کیا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کیوں حسین مسکرا رہے تھے؟ اس لیے کہ حسین کی عاقبت اس لمحے خداوند عالم نے انہیں مسعود قرار دیا، انہیں مسعود قرار دیا، خوش بخت قرار دیا۔ اب اس عاقبت کے بہت سارے معنی استعمال کیے گئے، وہ ختم تو لہو، وہ ختم کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ دو معنی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے ختم سے مراد عاقبت، جس کو اخروی کہتے ہیں۔ ہم مومنین سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کی عاقبت خیر کرے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں
کہ ہماری عاقبت بخیر ہو، تو اس سے مراد عاقبت بخیر ہو۔ دوسرا معنی عاقبت بخیر اس معنی میں ہے کہ حسین علیہ السلام کو جو چاہیے تھا، جو مطلوب تھا، حسین نے حاصل کر لیا۔ دوسرا، اس مسکراہٹ کے پیچھے یہ ختم سے مراد یہ ہے، خاتمت لہ بالسعادہ وختمت لہ بالسعادہ، ہم نے ختم لگایا۔ ختم یعنی مہر کے معنی استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے عربی زبان میں رنگز کو، انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے، جس پہ مہر لگائی جاتی ہے کہ اب جو ہم نے یہاں ختم لگا دی ہے، جو مہر لگائی ہے، اب یہ کاپی رائٹ کا وائلیشن جو بھی کرے گا یہاں کے اوپر، اس کے اوپر سزا دی جائے گی، جو بھی جس خطے میں رہتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بیان کیا گیا، وختمت لہ بالسعادہ، حسین اپنے اس ظلم کے آخری منزل میں کمال ظلم پہ مسکرا کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے اوپر خداوند عالم نے ان کو وہ حیات جاویدانی عطا کی ہے کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے حسین علیہ السلام مشعل راہ ہوں گے، یعنی سعادت اور خوشبختی اور کامیابی خود حسین کامیاب کا نام ہے، اور جو حسین سے متصل ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے حسین اپنے ظلم کے آخری جو حسین پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہاں حسین علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ آگے فرماتے زین گرامی، اس لیے کہ امام حسین سعادت مندوں کے ساتھ ہیں، خوشبختوں کے ساتھ ہیں۔ امام حسین کا تعلق بدبختوں سے نہیں ہے، ضلالتوں سے نہیں ہے، گمراہیوں سے نہیں ہے، بلکہ امام کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو نورانی ہے، وہ رشتہ ایسا ہے جو محبت کا ہے، وہ رشتہ ایسا ہے جو قرب خدا کا ہے، ایسا رشتہ ہے جو توحید کی طرف لے جاتا ہے، ایسا رشتہ ہے جو بھائی کو بھائی سے ملا دے، ایسا رشتہ ہے جو خاندانوں کو ایک کر دے، بلکہ خاندان کیا، جہاں ملائکہ و فرشتے، انبیاء اوصیاء کی زندگی کے ماحصل کو حسین کہتے ہیں۔ یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس لیے کہ حسین کی سعادت مندی اور امام حسین علیہ السلام بذات خود ذات والا صفات کہ آپ خود کامیاب ہیں اور کامیابی آپ کی محتاج ہے، آپ سعید ہیں اور وہ سرچشمہ ہے سعادت کے لیے کہ جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ حسین سے متصل ہو جائے۔ اسی لیے وَكَتَبَ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ اسی لیے تو عرش بری پہ خداوند عالم نے لکھا کہ بے شک آپ ہدایت کے چراغ ہیں اور آپ نجات دلانے والے ہیں۔ کس چیز سے نجات دلانے والے ہیں؟ صرف انسان کو جہالت سے نہیں، جہالت سے بھی حسین آپ کو آزادی دلائیں گے، آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، گمراہیوں کی طرف سے بھی لے جائیں گے۔ جو آپ کے اندر خباثتیں ہیں، ان خباثتوں کو خداوند عالم کے حکم کے ذریعے اور اس کے مرضی کے مطابق آپ کے وجود میں، ہمارے وجود میں جتنی بھی ضلالتیں ہیں، جتنی بھی گناہیاں ہیں، جتنی بھی اس کے اندر اندھیرا پایا جا رہا ہے، ان تمام کو حسین اپنے نور کے ذریعے روشن کر دیں گے۔ اسی لیے تو ہمارے قلوب حسین کے لیے آج تک منور ہے، اور وہ درد ہے ان کی شہادت کا جو آج تک ہمارے وجود میں قائم و دائم ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ یہ انسانوں سے صرف مخصوص نہیں ہے، فرشتوں سے بھی ہے، انبیاء سے بھی ہے، اوصیاء سے بھی ہے۔ عزادار خدا ہے کہ عزاداری کر رہا ہے لوح محفوظ پہ، لاہوت پہ۔ دنیا خلق نہیں ہوئی ہے، فرشتوں کو تسبیح ابھی پڑھنے کا سلیقہ مل رہا ہے، وہاں یہ عزاداری ہو رہی ہے۔ زان گرامی، اپنی قیمت، اپنی قدر کو سمجھیں کہ امام حسین کے ذکر کو اللہ نے کس نورانی بز میں رکھا تھا۔ اب حسین مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین کا مسکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے شعور میں سعادت ہے۔ عزیزان گرامی، حسین نے اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں نبی کا معراج پہ جانا، یہ نبی کے معراج اصل معراج یہ نہیں ہے، وہ تو عرش بری سے آئے تھے، وہ نورانی وادیوں سے آئے تھے۔ اس جہاں سے اس جہاں میں آنا
یہ معراج نبی ہے. ہم جیسے اس کے لیے میں قرآن کی آیت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان گرامی، حسین نے اپنے مقصود کو پا لیا تھا، اپنے مقصد کو پا لیا تھا، اپنے ہدف کو پا لیا تھا، اس لیے مسکرا رہے تھے. اور آگے ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ انہو قال، امام حسین نے خود فرمایا قبل شہادت، فرماتے ہیں شاء اللہ ان یرانی قتیلا. توجہ عزیزان گرامی، شاء اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے مجھے قتل ہوتا ہوا خدا دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہا لا اکون قتیلا، یہ نہیں کہا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، یا سیکون، یہ نہیں کہا استشہد میں شہادت طلب کر رہا ہوں. نہیں، فرمایا خدا کے اس بہترین اور بزرگ ترین شخصیت نے، انسانیت نے ایک مرتبہ آواز دی. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں شاء اللہ یرانی قتیلا، اللہ مجھے شہید ہوتا ہوا، قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے امام حسین مسکرا رہے تھے. جو وعدہ کیا تھا خدا سے وہ وفا فرما رہے ہیں. اس کے بعد اگر یہ سیرت حسین کی ہے تو یہ ایک منفرد پہلو ہے، لیکن یہ سیرت علوی ہے، سیرت حیدری ہے. جب آخری لمحہ ہوتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ جب ضرب لگی تو فرمایا مسجد کوفہ میں فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم علی آج کامیاب ہوا ہے. عزیزان گرامی، یعنی علی نے اس معراج کو حاصل کیا تھا کہ جو اللہ سے انہوں نے لوح محفوظ پہ عالم نور میں، عالم لاہوت میں خدا سے وعدہ کیا تھا. اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے نے، ان کے فرزند ارجمند نے، ان کی آنکھوں کے نور نے کربلا میں یہ بتا دیا کہ حسین قتل نہیں ہوئے ہیں، حسین آج ہی کامیاب ہوئے ہیں. صلوات پڑھتے عظمت آل محمد. اب غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ صرف امام حسین کا جذبہ نہیں تھا، ان کے اصحاب کا جملہ جو مقتل میں یہ بیان کیا گیا. اب غور فرمائیے، فرماتے ہیں اصحاب با وفا امام حسین سے فرماتے ہیں آپ کیا ہیں؟ میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں؟ حسین خود کامیاب ہے اور سر چشمہ سعادت ہے. سعادت مندی کے لیے، خیر کے لیے، کامیابی کے لیے آپ سر چشمہ ہیں، آپ مصدر ہیں خدا کی طرف سے. فرماتے ہیں اصحاب با وفا لو اننی اقتل فی محبتک ورضاک 70 مرہ ما نترکک یا حسین، اگر ہمیں 70 مرتبہ ہمیں شہید کر دیا جائے پھر بھی حسین ہم آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ جذبہ کہاں سے لائے تھے؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین ہی کامیاب ہے، حسین ہی جنت ہے، حسین ہی کامیابی کی ضمانت ہے. وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین ہی پل صراط ہے. اگر حسین سے متمسک ہے تو موت کیا ہے؟ موت تو ایک گزرگاہ ہے، یہ سعادت ہے. فرماتے زان گرامی امام محمد باقر علیہ السلام روحی وارواحنا لہ الفدا کی جناب جابر ضعیف ہو چکے ہیں، ان کی خدمت میں تشریف لائے ہیں. اور آنے کے بعد امام نے جناب جابر کو دیکھا اور ان سے فرمایا، فرماتے ہیں کیف حالک، اے جابر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صحت مندی ہے، سعادت مندی ہے، کیسے آپ ہیں؟ توجہ زان گرامی، جناب جابر فرماتے ہیں قال انا فی حالت احب فیہ شیخوختی علی الشباب، امام میں اس حالت میں ابھی ہوں کہ میں شباب کو شیخوخہ یعنی بڑھاپے پر ترجیح دیتا ہوں، اور والمرض علی الصحہ، اور میں خدا کے نزدیک اتنا تسلیم ہو چکا ہوں اس کی رضا کے سامنے کہ میں مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. فرماتے ہیں جناب والموت علی الحیات، اور موت کو زندگی پر. یہ جناب جابر نے کہا. اب امام یا حکمت کے دروازے کھول رہے ہیں، توجہ آپ کی. امام فرماتے ہیں یہاں امام درس دے رہے فقال امامنا الباقر روحی وارواحنا لہ الفدا، ہماری جان قربان آپ پر. مولا فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اما انا یا جابر، اما لیکن انا یا جابر، میں جابر، ہم اہل بیت، فَإِن جَعَلَنِي اللَّهُ شَيْخًا،
احب شیخوخہ، لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں کہ اگر اللہ مجھے بڑھاپے میں رکھنا چاہے تو ہم اس بڑھاپے کو پسند کرتے ہیں، اگر اللہ رکھنا چاہے تو ہم اس بڑھاپے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن جَعَلَنِي شَابًا فَأُحِبُّ شَيْبُوبًا، اگر خداوند عالم ہمیں جوان رکھنا چاہے تو ہم اس جوانی پر خوش ہیں، اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ اگر اللہ رکھنا چاہے، اس جملے پر وَإِن جَعَلَنِي اللَّهُ، اگر اللہ چاہے اللہ پسند کرے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن مَرَضَنِي فَأُحِبُّ الْمَرَضَ، اگر وہ مجھے حالت مرض میں دیکھنا چاہتا ہے تو ایسی بیماری مجھے پسند ہے، ایسی بیماری مجھے پسند ہے اگر وہ حالت مرض میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن سَقَانِي فَإِن شَفَائِي فَأُحِبُّ الشِّفَاءَ، اگر وہ مجھے شفا کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے اس شفا پہ میں راضی ہوں، خوشنود ہوں۔ وَإِن أَمَاتَنِي فَأُحِبُّ الْمَوْتِ، اگر مجھے وہ موت دینا چاہتا ہے، اگر اس کی مرضی ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم اس موت پر راضی و خوشنود ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، بزرگی کے باوجود ائمہ کا دور دیکھا ہے، یقیناً معرفت ہے، لیکن یہ معرفت تسلیم ہے کہ خدا کے سامنے آپ جھک گئے، آپ اس کی رضا پہ راضی ہیں جس حال میں آپ ہیں۔ لیکن امام اور اہل بیت کا یہ طریقہ کار الگ ہے کہ اللہ انہیں جس حالت میں رکھے وہ صرف تسلیم پہ نہیں ہے بلکہ رضا پہ ہے، اور رضا کا تصور اطمینان میں ہوتا ہے کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں، یعنی اللہ کی مرضی جو ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، وہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس مرضی معبود کے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، حسین فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ ہم اس حال میں ہوں کہ ہم شہید ہوں، اللہ چاہتا ہے، ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اکون نہیں کہا، سوف استشہد نہیں کہا۔ پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ وما تشاءون الا یشاء اللہ کے مصداق آپ ہیں۔ امالی شیخ صدوق ایک روایت نقل کرتے ہیں المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ غور فرمائیے گا حسین کا مسکراہٹ کیا ہے، یہ مسکراہٹ کس بات کی دلالت ہے اور کن چیزوں کی طرف یہ مسکراہٹ اشارہ کر رہی ہے، آپ غور فرمائیے۔ مقصود تک پہنچ گئے، اور یہ ایسا مقصود ہے کہ اس پہ امام حسین کا کاپی رائٹ ہے، اس پر میں نے کہا وَخَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، لوح محفوظ پہ جو روایت جو لوح محفوظ پہ لکھی ہے حدیث قدسی کی شکل میں، خدا کہہ رہا ہے ہم نے مختوم قرار دیا ہے حسین کو سعادت پر، اور جہاں جہاں بھی کامیابی ہے وہ حسین کے مرہون منت ہے۔ اس لیے کربلا میں انسانیت نے دم توڑ دیا تھا، اگر حسین نہ ہوتے تو آج تک انسانیت باقی نہ ہوتی۔ لہذا آج انسان اگر کامیابی کی جن منزلوں کو طے کر رہا ہے وہ صدقہ ہے ابا عبداللہ کا۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ لما اراد اللہ قبض روح ابراہیم احبط الیہ ملک الموت فقال السلام علیک یا ابراہیم وقال ابراہیم، جس وقت اللہ نے چاہا کہ جناب ابراہیم کی روح کو قبض کیا جائے، آپ کی توجہات مبذول زانے گرامی، قبض کیا جائے تو ملک الموت کو بھیجا کس کی طرف؟ جناب ابراہیم کی طرف، اور ملک الموت نے آ کر کے جناب ابراہیم خلیل کی خدمت میں سلام عرض کیا، السلام علیک یا نبی اللہ، نبی خدا آپ کی بارگاہ میں میرا سلام، اور خدا بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ جیسے جناب ملک الموت کو دیکھا جناب ابراہیم نے، فرماتے ہیں یا ملک الموت آدائن ام نائن، عربی کا بڑا لطیف جملہ ہے، یہ بتاؤ کہ بس ابھی لینے کے لیے آئے ہو یا کچھ مہلت دینے آئے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بس ابھی تم قبض کرنے آئے ہو یا کچھ مہلت دو گے، 2-4 مہینے 2-4 ہفتے۔ تو جناب ملک الموت نے جناب ابراہیم کی طرف دیکھا اور عرض فرمایا کہ قال الملک الموت بل داعن یا ابراہیم یا نبی اللہ، ہم آئے ہیں آپ کو ابھی لے جانے کے لیے، فرصت نہیں ہے، مہلت نہیں ہے۔
ابراہیم نے کہا، عجب جملہ جناب ابراہیم نے کہا، ام المومنین فرما رہے ہیں، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب اعمالی میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں فعجب یا ابراہیم قبول کر لیجئے، آپ کی روح قبض کر لوں۔ فرماتے جناب ابراہیم فَهَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُمِيتُ خَلِيلًا، کیا کسی خلیل کو، کسی دوست کو دیکھا ہے کہ اس کی روح کو قبض کیا جائے، اسے مارا جائے؟ اب اس کا جواب جناب ملک الموت کے پاس نہیں تھا، چونکہ وہ تو معمور تھے بس ایک امر کے اوپر کہ جائیے اور روح قبض کر کے لے آئیے، اس کے آگے ان کی کوئی بس نہیں تھی، خاموش ہو گئے۔ پھر روایتوں میں ام المومنین فرماتے ہیں فرجع ملک الموت، ملک الموت واپس ہو گیا، جواب تھا ہی نہیں، یہ تو سلیبس سے ہٹ کے کوسچن آ گیا۔ اب فرجع ملک الموت، ملک الموت واپس پلٹا، حتی وقف بین یدی اللہ عز وجل فقال الہی قد سمعت، پروردگار تو نے سنا کہ تیرے خلیل نے کیا کہا ہے؟ ما قال خلیلک ابراہیم، جواب قدرت اللہ نے کہا، قال عز وشان، ام المومنین فرما رہے ہیں خداوند عالم نے یہ کہا یہاں کے اوپر، حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، جناب ابراہیم نے یہ کہا تھا کیا کبھی کسی خلیل، کسی دوست کو دیکھا ہے کہ وہ اسے مارنے کی تمنا کرے؟ یہ جناب ابراہیم کی تمنا تھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ملک الموت جا کے ابراہیم سے کہو حل رأیت حبیبا یکرہہ لقاء حبیبہ، کیا کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے ناپسند کرے؟ ناپسند کرے کیا دیکھا ہے؟ وَإِنَّ الْحَبِيبَ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ، اس لیے کہ یہ عام طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ ابراہیم کو جب یہ میسج ملا، ابراہیم نے سر تسلیم خم کیا، خدا کی بارگاہ میں پرواز کر گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہوا۔ وہ خلیل تھے، دعویٰ یہاں سے تھا، حبیب وہاں سے ہے کہ وہاں سے آ جائے۔ اسی لیے احب اللہ من احب حسینا، حسین کو یعنی کیا؟ حسین کی صرف یہ تمنا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چاہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ محبت کرتا حسین سے، لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے، وہ اپنے وجود میں دیکھے کہ کیا اسے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ آپ کی محبت ہی خدا کی محبت کی دلالت ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ محمد و آل محمد۔ اسی لیے آیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ افراد نورانی تھے، لوح محفوظ پہ تھے، ان وادیوں سے اس سرزمین پہ آئے ہیں جو دار بلا ہے، دار فنا ہے، دار جاویدانی سے، دار بقا سے دار فنا کی طرف تشریف لائے۔ یہ ان کے لیے معراج نہیں ہے، یہ معراج ہمارے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے، غور فرمائے عزیزان گرامی، حسین ہمارے وجود میں اس سرزمین پہ آ کر کے اس سرزمین کو رحمت عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے، ورنہ خون علی اصغر ایک قطرہ بھی اگر اس سرزمین پہ گر جاتا، روایت معصوم ہے، قیامت تک کھیتی نہ ہو سکتی تھی، ایک دانہ زمین سے نہ اگتا۔ عزیزان گرامی، فرماتے ہیں امام حسین خدا کی طرف سے کیوں یہ تشریف لائے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ احسان، من اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے، اس آپ سمجھ میں آ گیا عزیزان گرامی؟ احسان کہاں جتایا جاتا ہے؟ اگر کوئی شے اس سے بڑی عطا کی جائے جو اس کے احتیاج کو اور اس کے فقر کو مٹا دے، جو اس کی ضرورتوں کو مٹا دے، جو اس سے بلند شے عطا کی جائے، وہاں پہ احسان کا جو میں نے آپ کی خدمت میں اس سے سابقہ مجلس میں عرض کیا، تو امام کا یہاں آنا، اہل بیت کا یہاں آنا اس سرزمین پر، یہ ہمارے لیے معراج ہے عزیزان گرامی۔ اور اس لیے اس دار کو اس دار بلا کہا گیا، دار فنا کہا گیا۔ وَقَدْ ابْتَلَى قرآن، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، پڑھیں قرآن کی آیتیں عزیزان گرامی۔ امام حسین اور قرآن کا رشتہ، اگر میں یہ کہوں کہ جسم اور روح کا ہے، یہ خسارہ ہے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے۔ حسین روح قرآن ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حسین نور اللہ ہے، مصباح اللہ ہے،
اللہ کی طرف سے وہ چراغ ہیں کہ جس روشنی کے ذریعے ہم قرآن کریم کی صحیح مطالب کو درک کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. یہ امام حسین کی شان ہے. عزیزان گرامی، میں چونکہ وقت کہ ہمارے پاس بہت مختصر ہے، میں جلدی آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا مسکرانا یہ اس بات کی دلیل ہے. ایک مسکراہٹ کے بارے میں، ایک تو کامیاب ہو گئے، امام کی کامیابی اور کامرانی کے اوپر امام نے وہاں مہر لگا دی ہے، وہ کاپی رائٹ امام حسین کا ہے. اس کے بعد ایک اور پہلو پیش کیا جاتا ہے کہ امام ان اعداء کے اوپر، ان لشکروں کے اوپر، ان اعداء کے اوپر جو ستم ڈھا رہے تھے ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. تمہاری عاقبت بخیر نہیں ہے، تم نے سب کچھ کیا مگر خالی ہاتھ. اس کی تاریخ میں دلالت ہے. زانے گرامی آپ غور کریں، عمر سعد کو شہر رائے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، ایک مٹھی گندم بھی وہ سونگھ نہ سکا، حسین کے قتل میں شریک تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کے خلاف کوئی بھی آواز یا کوئی بھی کنٹروورشل کسی بھی اعتبار سے آج میں یا اس زمانے میں اگر کی جائے گی وہ فنا ہو جائے گا. حسین باقی رہیں گے، حسین باقی رہیں گے. اور اس لیے یہ مسکرانا یہ کوئی ہم آپ کا نہیں ہے. قرآن نے عرض کیا زانے گرامی اللہ کیسے استہزاء کر رہا ہے ان منافقوں کے لیے. ہم دلیل رکھتے ہیں، امام اپنی کامیابی کے لیے تو کہہ ہی رہے ہیں اور یہ کہیں کہ تم ناکامیاب ہو، اس پر یہ حسین کی مسکراہٹ ہے. ظلم کے معراج پر کوئی مسکرا کے بتائے تو صحیح، یہ صرف حسین ہے، یکا و تنہا تاریخ بشریت میں کوئی اور نہیں، نہ آگے کوئی پیدا ہوگا حسین جیسا. روایتیں بتاتی ہیں کہ اس آیت کو کوٹ کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد استہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم. اللہ استہزاء کر رہا ہے. استہزاء کا مطلب مذاق کرنا، کسی کو طنز بھری نظروں سے دیکھنا. خدا کے یہاں جسم و جسمانیت سے واجب الوجود منزہ ہے، وہ ممکنات کے دائرے میں نہیں آ سکتا. تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے یہاں کے اوپر زانے گرامی کہ جو خدا کا دشمن ہے، جو منافقین ہے، خدا وند عالم نے ان کے عقول کے ادراک کو سلب کر لیا ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے یہاں عقل مندی نہیں ہے. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ کی بارگاہ میں کوئی بھی آنے کے بعد نفاق کرے تو اللہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو سلب کر لیتا ہے. اور یہ فیصلہ، یہ ججمنٹ قرآن کا ہے. اگر امام حسین کی بارگاہ میں اب اس کی زیادہ دلیل میں پیش کروں آپ کی خدمت میں، جو حسین سے لڑ رہے تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے. تو قرآن جیسا نور اگر ہوتے ہوئے بھی حسین سے اگر لڑ رہے تھے، حسین کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کے نور کو سمجھنا ہے تو نور حسین سے اپنے قلب کو روشن کرو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پہ. میں اپنے منزل کی طرف بہت تیزی سے آ رہا ہوں عزیزان گرامی، اب غور فرمائیے. ان امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، ہمارے چوتھے امام کی طرف سے ارشاد ہے. امام فرماتے ہیں امام حسین اور اصحاب امام حسین کی روز عاشور حالت کیا تھی، یہ حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں. اب غور فرمائیے. امام فرماتے ہیں لما اشتد الامر تغیرت الوانہم، جس وقت ہر طرف سے ظلم ہو رہا تھا، ظالم دشمن کے چہرے اتر رہے تھے. دنیا میں کوئی ایسا مارکا بتائیں، کوئی جنگ بتائیں کہ جہاں ظالم، جہاں ظلم کرنے والا ظلم کی انتہا کو پہنچا ہو اور پھر بھی وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. امام معصوم فرما رہے ہیں لقد تغیرت الوانہم، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں وارتدت، اور ان کا پورا جسم لرزہ برندان تھا. تلوار ان کے ہاتھوں میں، نیزے ان کے ہاتھوں میں، اسلحے ان کے ہاتھوں میں، بہترین کمانے ان کے ہاتھوں میں، تیر و برچھیاں، ہر قسم کے ویپنز ان کے ہاتھوں میں، مگر دشمن
ابا عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی مر رہا تھا۔ آگے امام فرماتے ہیں وَوَجَبَتْ قُلُوبُهُمْ، اور وہ اس کا عربی میں ٹرانسلیشن یہ ہوا وَوَجَبَتْ قُلُوبُهُمْ، یعنی کہ وَسَقَطَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل گر رہے تھے، یعنی ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے، ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے، رنگ اڑا جا رہا تھا، جسم پہ لرزہ برندان تھے، اور ان کے کلیجے میں حسین کی ہیبت تھی۔ اور اب ادھر امام حسین اور اصحاب امام حسین کو فرما رہے ہیں، کون؟ امام معصوم، امام زین العابدین، ان کے حالات کیا تھے؟ ہزاروں کا لشکر ہے۔ امام فرماتے ہیں وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَبَعْضُ مَنْ مَعْهُ تُشْرِقُ أَلْوَانُهُمْ، امام حسین اس وقت میرے بابا اور جو ان کے ساتھ وہاں تھے، تُشْرِقُ أَلْوَانُهُمْ، ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے روز روشن کی طرح۔ اور فرماتے ہیں وَتَحْتَ جَوَارِهُمْ، اور ایک اطمینان تھا ان کی اعضاء و جوارح میں، وہاں کپکپی تھی، وہاں تھر تھراہٹ تھی، وہاں لوگ کانپ رہے تھے، لرزہ برندان تھے، اور یہاں سب کچھ ظلم سہنے کے بعد امام حسین اور اصحاب امام حسین مطمئن تھے۔ فرماتے ہیں وَتَسْكُنُ نُفُوسُهُمْ، مطمئن القلب تھے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، دشمنوں نے بعض سے کہا، جو امام کے دشمن تھے کربلا میں، انظروا لا یبالی بالموت، ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، دل ہمارے بیٹھے جا رہے ہیں، مگر وہ کون ہے؟ نہ لشکر ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی اور اسلحہ ہے، دیکھو صحیح، یہ اطمینان کہاں سے ہے؟ انظروا لا یبالی بالموت، انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت کی فکر ہے ہی نہیں۔ فقال الحسین لأصحابہ صبرا بنی الکرام، امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا، اے عزیزوں، اے بزرگوار، آپ صبر فرمائیے۔ فما الموت الا قنطرہ، موت کیا ہے؟ بس ایک پل ہے، ایک برج ہے، ایک سرات ہے جس سے گزر جانا ہے۔ یہ امام حسین تلقین فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہاں پہ موت کا صحیح مفہوم، فرماتے ہیں وَتَعْبِرُ مِنَ الْبُعْسِ وَالضَّرَّاءِ، یہ برج ایسا ہے جو آپ کو پریشانیوں سے، اذیتوں سے آپ کو لے جائے گا، کہاں؟ اِلَى جَنَّاتِ الْوَاسِعَةِ، ایک وسیع ترین جنت میں، جنت کے باغوں میں آپ کو لے جائیں گے، وَالنَّعِيمِ الدَّائِمِ، اور اس جنت کی طرف جائیں گے، ان باغاتوں کی طرف آپ جائیں گے، اے میرے اصحاب وفا، کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، نعمت خلد کی طرف آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ موت کا مطلب یہ ہے اصحاب امام حسین کے نزدیک اور حسین کے نزدیک۔ اما الاعداء، جو دشمن تھے، امام فرما رہے، چوتھے امام فرماتے ہیں من سجن، فرماتے ہیں الا من ينتقل من القصر الى السجن المعبد، فرماتے ہیں لیکن جو امام حسین پہ ظلم کر رہے تھے وہ قید خانے سے نکل کر کے، وہ قصر سے نکل کر، محل سے نکل کر، وہ قید خانے کی تاریکیوں میں ہمیشہ کے لیے محبوس ہونے جا رہے تھے، قید و بند کی زندگی میں جا رہے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان ابی حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امیر المومنین نے پیغمبر سے اس حدیث کو سنا، فرماتے ہیں کہ ان الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے لیے میں آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71، اگر آپ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب انہیں، ان کافروں کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے کہ کافروں کو وہ نہیں چاہیں گے، انہیں کھینچ کر کے کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71۔ اب آگے کی 73 آیت سورہ زمر، خدا فرماتا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جو مومنین ہوں گے، جو خدا کا تقوی اختیار کیے ہوں گے انشاءاللہ، انہیں بھی کھینچا جائے گا جنت کی طرف۔
لے جانے کے لیے. جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو ظالم ہیں، انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو جہنم کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان کا ڈرنا بجا ہے، انہیں کھینچا جانا بجا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانا چاہتے. لیکن یہاں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ کون سے مومنین ہیں، یہ کون سے متقی ہیں جو جنت کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انسان مومن ہو، متقی ہو، اسے زبردستی جنت میں لے جایا جائے اور وہ جنت میں جانے کے لیے تیار نہ ہو؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 روایتیں بتاتی ہے روز حشر ہوگا، حسین ابن علی کھڑے ہوں گے، امام حسین کے چاہنے والے امام حسین کے نور اقدس کو دیکھتے ہوں گے. فرشتے کہیں گے جنت کی طرف چلو. امام حسین کے چاہنے والے امام سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن آواز دے گا یسیق الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لے کر آئے ہیں انہیں کھینچ کر کے جنت کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ نہ حسین ان سے الگ ہوں گے، نہ ان کے چاہنے والے ان سے الگ ہوں گے. وقت کی نزاکت ہے اور شب عاشور کچھ دیر میں ہم اس سے قریب ہوں گے. ایک آپ کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے لیے ایک مختصر سا میسج ہے جو اس پورے روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں اور احادیث ائمہ ہمارے پاس موجود ہیں. وقت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جو آج ہمارے ایک ایشو ہے خاص طور پہ گلوبل وارمنگ کا، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، سمندر کا پانی 1.5 ڈگری کے آس پاس وہ گرم ہو جانے سے ہمارے یہاں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. بے موسم بارش ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جا رہے ہیں، شہر کے شہر خالی ہو جا رہے ہیں. کہیں آگ برس رہی ہے، کہیں حسفہ بارش ہو رہی ہے، اور کہیں بہت زیادہ وہاں کے حالات دگرگوں ہیں کہ لوگ اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں. ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے. عزیزان گرامی، ہم چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے جناب آدم نے، ہمارے جد ابراہیم نے جس طریقے سے سرزمین کو رہنے لائق قرار دیا تھا، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سرزمین کو اس طریقے سے بنائیں. آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، مدینے سے حسین کربل تک آنے کے لیے نہ جانے کتنے کنوؤں کا اور کتنے پانی کا انتظام کیا تھا انسانیت کے لیے. تو حسین نے 1400 برس پہلے اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کیا تھا کہ یہ زمین تمہاری ہے، اس زمین کے مالک ہم ہیں، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سرزمین کو لوگوں کے لیے بہتر بناؤ. اس لیے کہ اسلام میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو ضرر دینے کا ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آئیں، چاہے وہ جس مذہب کو ماننے والے ہوں، جس فرقوں کو ماننے والے ہیں. اور ہم ان تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں امام حسین کے اس مجلس سے بابرکت کے ذریعے سے کہ جنہوں نے اس مجلس کو برپا کرنے میں ہر طریقے سے تعاون کیا. اور ان تمام انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کی خدمت میں ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طریقے سے یہ عزاداری قائم و دائم رہے گی. میں ان سے بس اتنا کہنا چاہوں گا، ہم آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں مگر حسین کے ایک احسان کے ساتھ، اس لیے کہ حسین ابن علی کا جس ذکر جس زمان میں ہو، جس مکان میں ہو، جس سرزمین پہ ہو، اس سرزمین پہ بلائیں دور ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہٰذا اس عزاداری کو فروغ دیجئے، اس عزاداری کو قائم کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پہ ہمیشہ امن رہے، رحمت رہے، برکت رہے، دشمنوں کا صفایا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر حسین کو عام کیا جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس لیے کہ آپ محسن ہیں، آپ جتنے بھی دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں چاہے جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوں، یہ حسین کا احسان ہے. حسین نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کا ذکر سرزمین پہ ہو رہا ہے، تو تھینک یو آپ کی طرف سے ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے، آیت اللہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند شیخ محسن الوحید الخراسانی
نے ایک واقعہ نقل کیا مجھ سے، بہت مختصر۔ جاپنیز کا جو کلچر ہے وہ ایک عجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہ ہمارے بھی دوست ہیں ایک دو، کیمورا اور تقا، تو کیمورا چونکہ وہ ایک اصل جاپنیز ہے، انہوں نے مذہب شیعت کو قبول کیا۔ اوساکا وہ سٹی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ وہاں رہتے ہیں، آئی آئی ٹی کا ہب ہے، وہاں پہ کالج یونیورسٹیز ہے، پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ ایک لڑکی آئی اور کیمورا کے وائف سے کہا کہ مجھے یہ تم جو یہ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ محرم کا زمانہ، اور یہ فرسٹ ویو جب کووڈ کے آئے تھے اس وقت کی بات ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ سواد، یہ پرچم، یہ کیا ہے؟ کیمورا کی بیوی نے اسے بٹھا کر کے سارے واقعات بیان کر دی، 1 سے 10 تک محرم کے سارے واقعات، چلی گئی وہ۔ اس کے بعد اگلے برس جب وہ آئی ہے سیکنڈ ویو میں، تو اس نے آنے کے بعد کیمورا سے کہا، اس کی وائف سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اس نے بھی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کون سا اسلام تم کو چاہیے؟ اسلام تو فرقوں میں بٹا ہے، دیواروں پہ ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، کس میں جانا چاہتی ہوں؟ کس اسلام کو تمہیں چاہیے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں وہ اسلام بتاؤ کہ جو اسلام علی اصغر عبداللہ رضی کا تھا۔ میں، میری والدہ اور میرا بھائی آج اس بچے کی دین کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تاریخ بشریت خالی ہے اس عظیم ترین فرد کے بیان سے، وہ کیا ہے اور کس منزلت پر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات، اب غور کریں زان گرامی، ابو عمیر مولا علی امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں خادم ہے۔ بغداد ایمبیسی سے ہم آ رہے تھے تو ایک جگہ وہ اپنی وائف کو یاد کرتے کرتے بے سود ہو گیا اور اس نے گاڑی کو ایک جگہ کھڑی کر دی۔ ہم نے کیا خیریت تو ہے کہ اچانک ہماری زوجہ محترمہ یاد آ گئیں جن کا بھی کووڈ میں انتقال ہو گیا، کہ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا اور ہم نجف کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ کیا میں یہ واقعہ بیان کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دی۔ کہنے لگے کہ جب فرسٹ ویو آیا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حالات کیسے ہیں، ہماری وائف کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ وہاں پہ طریقہ یہ تھا وادی السلام میں کہ ہر کو وہاں اجازت نہیں مل رہی تھی، ایک خاص مقبرہ تھا، تو وہاں کے اوپر طریقہ عرب یہ ہے کہ وہ زمین کے حوالے امانت کے طور پہ رکھ دیتے ہیں، اور جس وقت حالات سازگار ہوتے ہیں وہاں سے پھر مردے کو اور میت کو منتقل کیا جاتا ہے وادی السلام کی طرف۔ جیسے سب کر رہے تھے، میں نے بھی اس عرض کے دامن میں اپنی بیوی کو بعنوان امانت رکھ دیا، دفن کر کے ہم چلے آئے۔ 9 مہینے کے بعد، توجہ کریں زان گرامی، 9 مہینے کے بعد جب سبھی لوگ وہاں پہنچے، وادی السلام کے قریب ایک قبرستان تھا جہاں گورنمنٹ نے الاٹ کیا تھا، ہم وہاں جب پہنچے تو سب اپنے اپنے مردوں کو، اپنے اپنے چاہنے والوں کو نبش قبر کر کے منتقل کرنا چاہتے تھے وادی السلام کی طرف۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، بہت پریشان تھا کہ 9 مہینے گزر گئے ہیں، نہ جانے اب کس حال میں ہوگی وہ، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، کس طریقے کا اس کا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ اس کے بچے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا چلو اماں کا دیدار تو کر لو، کہ نہیں تم لوگ دیکھ لو اور کفن پہنا دو، ہم انشاءاللہ منتقل کر دیں، یعنی بابا ایک بار مل تو لیجیے اماں سے۔ اس کے بعد باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جب وہ پہنچا ہے تو اس نے، عزیزان گرامی، ابو عمیر کا جملہ ہے جو آج بھی امیر المومنین عاطبۃ العلویہ کے خادمین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا کفن تک گندا نہیں ہوا، میلا نہیں ہوا ہے، اور وہ بالکل سو رہی تھی، اس کے بال برابر تھے، اس کی آنکھیں صحیح تھیں، اس کا جسم صحیح تھا،
اور کہیں بھی کوئی گزن نہیں تھا. میں نے وہاں کے اوپر اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس نے کون سے ایک ایسا فعل انجام دیا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا. میں اس کے جنازے کے قریب جا کر کے میں نے سوچا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اس نے نکاح کے وقت مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا. وعدہ کیا تھا؟ کہ مجھے ہر شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے مجھے تم لے جاؤ گے، اس میں تم کوتاہی نہ کرو گے. اور چونکہ اس نے کبھی بھی پوری زندگی امام حسین کی زیارت شب جمعہ کی ترک نہیں کی تھی، شاید اس کی وجہ ہے میں نے اس کے جنازے کو قریب سے دیکھا اور اس کے بعد اس سے بھی توسل کیا کہ بی بی تو جس کی بارگاہ میں ہے اس کی بارگاہ میں میرے لیے بھی شفاعت طلب کرنا. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے کہ حسین آج تک اپنے باران رحمت کے ذریعے لوگوں تک اپنے فیض کو پہنچا رہے ہیں. اور کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں عزیزان گرامی؟ روایتیں بتاتی ہیں کل روز عاشور ہے، کربلا میں تیاریاں ہو چکی ہیں رقص توئرج کے لیے. رقص توئرج کا مطلب یہ ہوتا ہے عراق کی سرزمین پہ، یعنی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حسین ابن علی یک و تنہا کربلا کی سرزمین پہ ہے اور اس کے بعد یہ آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تین خطابوں کا اپنا مرکز ہے جو فرمایا حل من ناصر ینصرنا، اس سے مراد یہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. اور جب فرمایا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی انسانوں میں سے اگر وہ میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ انسان ہے تو میری مدد کو آئے. پھر فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اگر نہ وہ مسلمان ہے نہ انسان ہے، اگر خدا کی کوئی بھی مخلوق ہو جو حسین کے حرم کا دفاع کر سکے، حسین اسے آواز دے رہا ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد خیمے کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور جب خیمے کی طرف آپ پہنچے ہیں تو اس وقت امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور جانے کے بعد کہتے ہیں، بیبیوں، یا زینبو، یا کلثومو، یا رقیہ، یا زینب، علیکن من السلام، میرا آخری سلام قبول فرمائیے. عزیزان گرامی، یہ مقتل کے جملے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ صدائیں بلند ہوئیں تو ناولنی علی، ناولنی علی الولدی، روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بیویوں نے کہا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، امام نے کہا ناولنی ولدی علی، میرے علی کو، میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں اسے پانی پلا کے انشاءاللہ لے کر آتا ہوں. روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب یہ علی اصغر علیہ السلام کم سن تھے اور اس کے بعد لے کر وہ خیمے سے امام چلنا شروع کیے. اسی کے ضمن میں ایک روایت امام نے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب علی اصغر کو پیش کرنے سے پہلے ایک روایت وہاں بیان کی. فرماتے ہیں کہ بینی و بینکم، جب یہ دیکھ لیا کہ یہ دشمن امام حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا بینی و بینکم کتاب اللہ وجدی محمد رسول اللہ یا قوم بما تستحلون دمی. اے قوم میرے سامنے یہ خدا کی کتاب ہے جسے میں نے اپنے سر پہ رکھا ہے اور میرے جد محمد مصطفیٰ ہے، پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ایک مرتبہ کسی شقی نے آواز دی بغضاً لعبیک، اے حسین ہم تیرے باپ کے
سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ حسین چلے، علی اصغر کو لے کر چلے۔ عزیزان گرامی، اب روایتوں کے جملے میں کس کس طریقے سے بیان کروں، ناولنی ولدی ہو گیا۔ اب امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ جناب امام حسین نے قرآن کو ایک طرف رکھا، علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا اما ترونہ کیف یتلذی اذشانا فاسقوہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرا بچہ پیاس کے ذریعے سے کس طریقے سے تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے۔ یہ تلذہ کا ترجمہ کیا گیا کہ وہ مچھلی کہ جس کو پانی سے نکال کر کے خشکی پر رکھ دیا جائے، اور جب وہ تڑپ تڑپ کر جب اس میں جان باقی نہ رہے تو وہ اپنے منہ کو تھوڑی دیر کے لیے کھولتی ہے پھر بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا منہ کبھی کھلتا تھا۔ عظم اللہ اجورکم۔ روایتیں بتاتی ہیں ذرا گرامی، جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ قوم کی طرف فرمایا، دشمن کے خیمے میں، دشمن کے حلقے میں ہلچل مچ گئی، لوگ منہ چھپا چھپا کے رو رہے تھے کہ حسین ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، اس شیر خان نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی پلانا چاہیے۔ عزیزو، جب اس وقت کوئی فرق نہ ہوا تو ایک مرتبہ جب کسی پہ اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کسے یاد کیا ہے جانتے ہیں؟ امام حسین سے منسوب ایک شعر ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے نوری نظر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے فرماتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں کہ کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقى لطفلی فابوا ان یرحمونی، میرا بچہ پیاسا ہے، میں پانی مانگ رہا۔ عزیزان گرامی، حسین کی آخری شب ہے، اولاد حسین کی شب آنے والی۔ عزیزان گرامی، جب کوئی اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ بن کاہل کی طرف نظر کیا، اور تمہیں پتا نہیں کہ اس وقت حسین کا جواب دینا چاہیے۔ حسین نے ایک مرتبہ حرملہ نے عمر سعد سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ کیا جواب دیا جائے؟ جواب سے مراد یعنی بیٹے کو شہید کیا جائے یا باپ کو قتل کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ عمر سعد نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک مرتبہ حرملہ نے کہا، اے عمر سعد، مجھے بچے کی گلے کی سفیدی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عظم اللہ اجورکم، عظم اللہ اجورکم، مجھے سفیدی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حرملہ نے گھوڑے کو ایڑ دی، بلندی پر پہنچا، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ بلندی سے اس نے جناب علی اصغر کے گلہائے مبارک کا ایک مرتبہ نشانہ لیا۔ ہاں ابھی تک آپ نے مصائب علی اصغر سن لیے ہیں نا، کہ جس میں وہ 3 بھال تھا، کہ جس میں وہ زہر میں جسے چبھایا گیا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ جسے بڑے بڑے جانوروں کا جسے شکار کیا جاتا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، اب اس حوالے سے زیارت ناہیہ میں حضرت امام مہدی بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں السلام علی عبداللہ ابن الحسین الطفل الرضیع المربی، سلام ہو حسین کے اس شیر خار عبداللہ پر کہ جسے تیر سے نشانہ بنایا گیا۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں السریحی المتشحتی دمعا۔ عزیزان گرامی، اس جملے کی تشریح اگر آپ سن لیجئے تو خدا آپ کے اوپر جناب زہرا آپ کو اپنی دعاؤں سے نوازے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ فرماتے ہیں السریح المتشحت دمن، یعنی کیا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ انہیں جناب علی اصغر کو جب تیر لگا
تو بچہ باپ کی آغوش میں خون میں غلطہ ہو گیا، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ جب لسان العرب ابن منظور نے لکھا کہ صریح کا ترجمہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو جب ذبح کیا جائے تو اپنے خون میں جب لت پت ہو جائے، مرغ بسمل کی طرف جب وہ بے چین ہو جائے، علی اصغر نے اس بے چینی میں اپنے بابا کے سینے سے اجرکم اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ المذبوح بالسہم فی حجر ابیہ، وہ ذبح کر دیا گیا اپنے بابا کی آغوش میں۔ لعن اللہ رامیۃ حرملہ ابن کاہل الاسدی، اللہ امام زمانہ حرملہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اب یہاں کے اوپر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ جب حرملہ سے پوچھا گیا، جناب مختار نے پوچھا، اے حرملہ یہ بتا تجھے کربلا میں کبھی تیرا دل بیٹھ گیا تھا، کبھی تو مجبور تھا، کبھی تو رونے پہ مجبور تھا، کیا کوئی واقعہ تو یاد نہیں؟ بس ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب حسین اپنے ششماہے کو خون میں غلطہ جب خیمے کی طرف لے کر بڑھ رہے تھے، جب خیمے کے قریب پہنچے ہیں تو حسین کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ حسین خیمے میں جائے، اس لیے کہ بیبیاں بچے کا انتظار، اور حسین کبھی آگے بڑھتے اور فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین آگے بڑھتے، پھر پیچھے ہوتے، آگے بڑھتے۔ عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ ہاں حسین نے اپنے بچے کو دفن کیا۔ روایتیں بتاتی ہے، بہت وجوہات بیان کیے گئے، ایک وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے تمام شہداء کے سر اور تن میں جدائی ہو، میرے بچے کو کوئی، لیکن جب قافلے کو لوٹا جا چکا، سروں کو گننا شروع کیا گیا، تو ایک مرتبہ بتایا گیا ایک سر کم ہے، وہ عبداللہ رضی علی اصغر کا ہے۔ ارے عزیزان گرامی، میں وہ واقعہ نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں سکت نہیں۔ ہاں، علی اصغر کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، خیمے سے بیویوں نے آواز دی، لیکن ہاں ایک چاہتا ہوں، آج شب عاشور ہے، حسین کو پرسہ دینا ہے، آپ سب پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حسین نے جب کہا علیکم منی السلام، اب ہم چلے، اب آخری وداعی ہے، اب عزیزان گرامی بیویوں کا حلقہ ہے، بہنوں نے حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہی، اے بھیا کس کے سہارے آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حسین نے کفن سے بتن کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس ایک منٹ عزیزان گرامی، میں نے زحمت تمام کی آپ کی، بس ایک لحظہ جناب زہرا کو پرسہ دے لیجئے، امام زمانہ کو پرسہ دے لیجئے، یہ اب آنے والی ہے مظلوموں کی شب۔ یا حسین، اب حسین کی بے کسی دیکھے، اب تک شہنشاہ عرب مظلوم با وفا جب نکلتے تھے، قاسم ساتھ ساتھ ہے، علی اکبر ساتھ ساتھ ہے، عباس آگے آگے، اب حسین نکلے، کوئی نہیں، علی اکبر نہیں، قاسم نہیں، بچپن کے دوست حبیب نہیں۔ اب ایک مرتبہ گھوڑے پہ ثانیہ زہرا نے سوار کیا، لیکن ابھی حسین کی نگاہیں کسے تلاش کر رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے گویا تھوڑا بلند ہوئے، نشیب کی طرف دیکھا، اے عباس، اے عباس، حسین تنہا،
اللہ اجورکم، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حسین عزیزان گرامی، اب حسین میدان کارزار میں ہے، روایتیں بتاتی ہیں آپ چلے جائیں اس منزل پر کہ جہاں کے اوپر حسین نے جنگ کرتے کرتے میمنے پہ حملہ کیا، میسرے پہ حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا، کوفے کے دیوار سے فوجیں ٹکرا رہی تھی اور آستین کو الٹ کر کے حسین ابن علی نے فرمایا تم نے کسے مارا ہے، تم نے کسے شہید کیا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میری علی اصغر کو مارا۔ حسین کہتے جاتے اور تلوار چلاتے جاتے، علماء علماء کی صدائیں بلند تھی، ہاں حسین۔ آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مجلس میں نے تمام کی۔ اب حسین نے یہاں پہ آنے کے بعد قنطرے کے اوپر حسین نے نجف کا رخ کیا اور ایک مرتبہ علی مرتضیٰ سے خطاب کیا، السلام علیکہ ابی یا امیر المومنین۔ تاریخ دانے مختر نگار نے یہ لکھا کہ اس وقت نجف کی وادی سے کربلا کی وادی میں ایک آواز گونجی، وعلیکم السلام یا ولدی العطشان، اے میرے پیاسے بچے، میرا بھی سلام تم پر ہو۔ حسین پر تیروں کی بارش، اسلحوں کی بارش۔ عزیزوں روایتیں بتاتی ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کوئی پتھر سے مارتا، کوئی خاک کربلا۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب عزیزوں مجھے زیادہ ناحیہ کا جملہ نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ عرض کروں کہ ایک لائن درانہ ابا عبداللہ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد جسارت کی، حسین کے سینہ اقدس پہ وہ سوار ہوا اور حسین کی داڑھی کو پکڑ کر کے فضربا علی وجہہ، حسین کے چہرے پہ تماچے مارے۔ پشت سے خنجر چلا، شمر نے سنا، اپنی قدر کو پہچانے کہ اس لمحے اس شمر نے سنا کہ حسین کچھ بول رہے ہیں۔ اس شمر کہتا ہے کہ میں نے اپنے کان کو حسین کے لب تک لے کر گیا کہ حسین کیا مجھ پہ لعنتیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا کہ حسین فرما رہے ہیں اللہم اغفر شیعتی، اے بار الہ میرے شیعوں کو معاف فرما۔ ہاں حسین، اس مجبوری میں بھی، اس بے کسی میں بھی حسین نے ہمیں یاد کیا۔ سلام ہو آپ پر۔ حسین شہید ہوئے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، زمین کربلا لرزہ برنداب ہوئی۔ امام زین العابدین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزو میں نے مصائب تمام کیا، کیا حق عزاداری نہیں ہے کہ امام کو ودا کرنے سے پہلے ہم 5 مرتبہ لبیک یا حسین کہیں گے اور 5 مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے مولا کاش کربلا میں۔ بلند آواز سے حسین کے روح مقدس تک اپنی آواز کو پہنچائے، اپنی سلامتی زندگی کے لیے، ایمان کی قوت کے لیے، ولایت اہل بیت کے لیے، توحید کے لیے، اصول دین کے لیے، انسانیت کے لیے 5 مرتبہ آپ کہیں لبیک یا حسین۔ دونوں ہاتھ بلند کریں، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا رخصت ہو رہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے حجت ابن الحسن العسکری، اے امام زمان، ہمارے قلوب کو آپ کی ولایت سے سرشار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.